وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم کو اس بات پہ سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو پیدا کیا اس کا کیا مقصد ہے. کیونکہ ہم یہ اجماع کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی گھاس کا تنکا بھی ہے تو وہ بھی اللہ بے کر پیدا نہیں کیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. بے مقصد اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. پھر ان تمام مخلوقات میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مخلوقات کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے. وہ کون ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات. یہ 3 مخلوقات کو دیگر ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی ہے. پھر ان 3 مخلوقات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ان دونوں پر پھر فضیلت عطا کی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے والا انسان کے بارے میں. تو اب سب سے افضل مخلوق انسان ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے اور سب سے بڑا درجہ اللہ کے پاس انسان کا ہے. تو اس کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا جا سکتا. اس کا کوئی مقصد ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے، عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ. انبیاء سے بڑھ کر، انبیاء کے برابر کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی. فرشتوں میں بھی جو مقدس فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں سے بھی ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ. پھر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمارے حضور پاک علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا، یہی ائمہ کا، یہی تمام بزرگوں کا عقیدہ. تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ دیکھو یہ تو ہے، لیکن اس میں جو فرق مراتب بتلائے گئے وہ یہ کہ نبی حضرت آدم بھی ہے، رسول حضرت آدم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے. یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور پاک علیہ السلام تک جاری رہا. کتنے انبیاء تشریف لائے صحیح تعداد تو نہیں بتائی گئی، لیکن ان کے کثرت کو بتایا گیا کہ 180 ہو گیا. لیکن ہم کو حکم دیا گیا کہ اتنی تعداد پہ نہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ بھیجے ان سب پہ ہمارا نہ کوئی جھوٹنے پائے نہ کوئی غیر داخل ہو. اللہ نے اس کو بھیجا وہ ہمارے نبی. لیکن آپ غور کریں کہ ان تمام انبیاء کی امتیں گزری. ہر نبی کی امت ہے، کوئی نبی کوئی رسول بغیر امت کے تو نہیں. لیکن ان تمام امتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو جو عظمت دی، جو برکت دی اور جو فضیلت دی کیا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب امتوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے افضل امت ہو، سب سے اعلیٰ ہو. تو آپ غور کیجیے اس امت کو یہ جو رشتہ ملی، یہ جو عظمت ملی، یہ جو فضیلت ملی، کیا اس امت کے عمل سے ملی؟ کیا اس امت کے علم سے اس کو یہ فضیلت ملی؟ یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ امت خیر امت کہہ رہا ہے؟ اگر آپ سے دنیا میں غور کریں تو آپ کی فضیلت کی کوئی وجہ نہ دین ہے نہ عمل ہے نہ کوئی اور چیز. جتنے آپ
مالی ہوش ہے نہ ذہن کی تمیز ہے نہ اس کو نماز معلوم نہ روزہ معلوم نہ کلمہ معلوم پھر بھی اس کو خیر اور حوصلہ کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا اس کی وجہ کہ یہ شرف یہ بزرگی یہ عظمت تمہارے کسی علم اور عمل سے نہیں یہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے تم کو یہ ہوتی ہے کہ یہ الانبیاء کی امت افضل الانبیاء کی امت ہے تو جب نبیوں میں آپ افضل ہے تو امتوں میں بھی آپ کی امت افضل ہے اس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ فضل کی پھر امت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدد درجہ صحابہ تابعین ائمہ اولیاء علماء اس کو پتا لیکن ان میں بھی درجہ اب حضور علیہ السلام تشریف فرما کے صحابہ ایک شخص کا ذکر کرو اس شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یہ جانے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ اس شخص کو جانتے صحابہ نے کہا کہ حضور یہ ایسا اپنے قوم میں اپنی جماعت میں اپنے معاشرے میں ایسا قدم اعلیٰ شخصیت کرنے والا ہے ایک ایسا شخصیت کرنے والا ہے کہ جب اس کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کی بات کا رد نہیں کیا اگر وہ کسی کو پیغام بھیجے تو اس کا پیغام رد نہیں ہوا یہ حضور پاک علیہ السلام خاموش پھر اور ایک شخص کا گزر اس کے بارے میں بھی پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو صحابہ نے کیا کہ حضور اس کو کوئی پہچانتا ہے اس کا اپنے قوم میں اپنی جماعت میں کوئی مقام ہے یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات قبول نہیں ہوتا ایک پیغام دے تو اس کا پیغام بھی قبول نہیں ہوتا حضور پاک علیہ السلام دیکھو تم پہلے شخص کے بارے میں یہ بات کرو دوسرے شخص کے بارے میں یہ کرو لیکن یاد رکھو کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ اللہ کے پاس سب سے بہتر ہے اللہ کے پاس اس کا درجہ بڑا ہے اللہ کے پاس یہ مقبول ہے اس کے بعد بات کرو لیکن اس حدیث سے پاک کا مطلب کیا ہے اس حدیث سے پاک کی وضاحت کیا ہے تو بتایا گیا جیسا بھی ہمارے بادشاہ سے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ والوں کا جو بھی کام ہوتا شہرت کے لیے نہیں ہوتا دنیا کے لیے نہیں ہوتا اللہ کے لیے ہوتا تو اس حدیث سے پاک سے کیا ثابت ہوا کہ دنیا اگر کسی کو بڑا سمجھے تو اس کا بڑا ہونا ضروری ہے دنیا کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شہرت رکھتا ہوگا بڑی شخصیت بن گیا ہوگا کچھ بھی ہوگا لیکن خدا کے پاس اس کا کیا ہوگا دنیا اس کو کچھ نہ سمجھے دنیا کے پاس اس کا کوئی مقام نہ ہو لیکن خدا کے پاس اس کا مقام بلند ہے تو وہ قابل قدر ہے وہ عظمت والا ہے وہ فضیلت والا ہے تو معیار دنیا نہیں ہے معیار خدا کی رضا ہے معیار خدا کی محبوبیت ہے اور معیار آخرت کا معاملہ آخرت میں کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے خدا کے پاس مقبول ہے تو وہ کامیاب ہے دنیا رد کرے یا قبول کرے اس کو پرواہ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے چند ایسے مقبول بندے ہیں ایسے محبوب بندے ہیں کہ ان کو نور کے میناروں پہ بٹھایا اور ان کی کیفیت کو دے کر انبیاء بھی رشک کریں گے کیوں کہ یہ نبی بھی نہیں ہے لیکن ان کو یہ مرتبہ جو مل رہا ہے تو وہ کون کہ وہ امت جو اللہ کے لیے محنت کی اللہ کے لیے کوشش کی اللہ کے راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کہ یہ امت جو کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امتی اس درجے پر فائد ہے کہ اللہ ان کو چاہتا ہے ان کو قبول دوام کرتا ہے
تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوست اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے وہ یہی زندگی کا مقصود بتلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود نہ دنیا کمانا ہے، ہماری زندگی کا مقصود نہ شہرت ہے، ہماری زندگی کا مقصود کوئی اور چیز ہے کہ حکومت حاصل کرے، بنا کرے، بلکہ اولیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکومت چھوڑ کر انہوں نے فقیری پسند کیا۔ کوئی فقیری کو چھوڑ کے حکومت حاصل نہیں کرا، کئی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا اور فقیر کو چھوڑا۔ یہ تاریخ میں نہیں ملتی کہ کوئی شخص جو ہے فقیری کو چھوڑ کے بادشاہ کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد خدا کی معرفت اور خدا کی رضا حاصل، یہ مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بتایا ہے کہ اللہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرے، اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں، پہلے خدا کو جاننا، پہچاننا، ماننا، ایمان لانا، تو پھر وہ مومن کہلائے گا۔ ایمان کے بعد عمل کرے، بغیر ایمان کے کوئی عمل کام نہیں ہے، بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان ہے تو عمل ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر ہے تو پھر عمل بھی کام آئے گا، نماز بھی کام آئے گی، جو بھی ہے سب کام آ سکتے ہیں۔ اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو خدا نخواستہ تو پھر کوئی عمل کام آنے والا نہیں، کوئی علم کام آنے والا نہیں، یہ سب کے سب ٹھہرے۔ تو اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ تم نیک اعمال کرتے ہوئے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتے کرتے اتنا اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن آخر میں ایک ایسا عمل کرتا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو کر جنت میں چلے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گناہوں میں لطف کو زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ فسق و فجور میں وہ مصروف رہتا ہے، لیکن آخر وقت کچھ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں پھر یہی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ تم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ خاتمہ بالخیر۔ تم اپنے عمل پہ الزام مت کرو، تو اپنے علم پہ الزام مت کرو، علم پر عمل پر کوئی الزام کام نہیں دیتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں فائدہ ہوتا نہ آخرت میں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ خاتمہ بالخیر ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہم جس باعظمت بابرکت شخصیت کی یاد میں جمع ہو، ان کو ہم محدث لدن کے نام سے آتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے نظر میں ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی گفتگو، ان کی نصیحت اور ان کی کتابیں اور ان کے ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیسے تو ایک مثال دے کے آپ اپنے بات میں فرماتے ہیں، میاں اللہ بخشنے والا ہے بول کے گناہ کرتے کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرہم رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کاٹ لیتے تم کا ہاتھ کاٹ گیا تو مرہم لگانا اور بات ہے، لیکن مرہم کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لینا اور بات ہے، اس کو سمجھو نہیں تو تم جو ہے اللہ بخشنے والے کا گناہ کرتے جا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں گناہ ہو گئے تو توبہ کرو، یہ بخشنے والا جب گناہ کرتے جاؤ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی نصیحت اور ایسی تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بیمنی کے ایک ہمارے دوست تھے، آتے جاتے تھے، وہ حضرت کے مرید بھی تھے، وہ اور ان کے ایک دوست حضرت سے ملنے کے لیے آئے۔
وہ دوست جو ہے حضرت کی خدمت میں جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ مکئی کے جو بھٹے ہوتے ہیں وہ لی، تو وہ ان کے پاس جتنے پیسے تھے اس میں 60 بھٹے آئے۔ اب انہوں نے یہ سوچے کہ 60 کے حساب سے دوں، وہ بھٹوں میں سے 3 بھٹے بغیر اس کو گولے کو ڈال دیے، 10 بھٹے لا کے حضور حضرت کے خدمت میں پیش کر۔ پیش کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے 3 بھٹے نکالو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرے تم ایسا کرے، نہیں فرمایا، صرف یہی فرمایا کہ اس میں سے 3 بھٹے نکالو۔ ظاہر ہے کہ اس شرمندگی کا کیا حال ہوا ہو کہ وہ جو اپنی غلطی کو چھپانا چاہ رہے تھے، غلطی ظاہر ہو گئی، اور ایسی غلطی تھی کہ جو مایوس سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنی نصیحت فرمائی، 3 بھٹے۔ تو یہ اور اس طرح سے میرے بزرگ ان حضرات کی صحبت میں جو رہے، ان سے جو فیض پایا، ان کے بیانات سننے سے، ان کے کیفیت سننے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا علم تھا، کیا عمل تھا، کیسی آپ کے اندر روحانیت تھی، اور کیسے اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا۔ آج کسی چیز کو آپ نہ دیکھیں، صرف حضرت کی ایک تصنیف جو زجاجۃ المصابی کے نام سے، جو حدیث کا ایک مجموعہ ہے، حدیث کا مجموعہ بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، سیاہ ستہ کی اور کتابیں بھی ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد یہ جو مجموعہ آیا، یہ جو ذخیرہ آپ نے جو تیار کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ حدیث تو نہیں آ سکتی، حدیث تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، اس سے ہٹ کے کوئی حدیث نہیں آ سکتی۔ تو 1400 سال پہلے تمام احادیث جمع ہو گئے، اب اسی جمع شدہ احادیث میں سے کوئی اپنے حنفی مذہب کے مطابق الگ کر لیا، کوئی شافعی مذہب کے مطابق الگ کر لیا، یہ سب الگ الگ کر لیا، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت نے ان احادیث پر اپنا جو حاشیہ لکھا وہ قابل تعریف، قابل قدر۔ حدیث تو وہی ہے، بخاری میں بھی وہی ہے، مسلم میں بھی وہی ہے، ابو داؤد سب میں وہی ہے، حدیث تو نہیں بدل سکتی، لیکن حدیث کا جو مطلب ہے، حدیث سے جو مسئلے کا استخراج ہے، حدیث سے جو تصور کی بات نکلتی ہے، یا فقہی مسئلہ نکلتا ہے، یا کوئی نصیحت کی بات نکلتی ہے، اس کا اظہار کرنے کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک ہو جاتا ہے۔ ہر اللہ جس کو بھی سینہ کھولتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو حضرت کا یہ جو حاشیے کا کام، وہ آج ساری دنیا میں یہ پہلا کام، ساری دنیا میں، کیونکہ ایسا مجموعہ جو فقہ حنفی کے مطابق ہو اور اس کی یہ تشریح کی گئی ہو، وہ تشریح آپ ہی کے ذات کے ساتھ خاص، وہ آپ ہی کا حق ہے، کوئی اور ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ پر اللہ کا فضل تھا، یہ کام ہو۔ اب اس کے ترجمہ اردو میں بھی ہوا، اس کتاب کا حاشیے کا، اس کا اب ترجمہ جامع نظامیہ کی جانب سے انگریزی میں بھی کیا جاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ دکن کے بزرگوں کی کیا خدمات ہے۔ ورنہ ہر ایک یہ بولتا ہے دکن میں کیا ہے، حیدرآباد میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، ان کے اس جواب کے لیے اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، انگریزی میں بھی ہوا، اور سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہر سال ایک ایک جلد کا ترجمہ ہوتے جا رہا اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور ترجمہ ایک معیاری ترجمہ، ایسا نہیں ہے کہ بس مختصر سے معلومات ہوگی۔ اصل جو ترجمے کی خوبی ہے وہ حاشیے کی خوبی، حاشیے کا ترجمہ جو کہ حدیثوں کا ترجمہ تو کئی زبانوں میں ملے گا، اردو میں بھی ملے گا، انگریزی، فارسی، ہر فرانسیسی ہر میں ملے گا، لیکن حاشیے کا ترجمہ نہیں مل سکتا۔
یہ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگوں کی علمی خدمات، ان بزرگوں کے جو ہے عملی خدمات، عملی خدمات کیسی ہے، کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کے 20 رکعت، تہجد کے 8 رکعت، تہجد میں تو 1 پارہ سنتے اور تراویح میں 1 پارہ اور تہجد میں 3 پارہ۔ 92 سال کی عمر ہے، 90 سال، 91 سال، 92 سال کی عمر ہے، لیکن کبھی ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں تھے، حالانکہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی شریعت میں رکاوٹ بھی نہیں، کبھی کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھے، کبھی زمین پہ بیٹھ کے بھی ہم نے نہیں دیکھے، 3 پارے کھڑے کے سنے، تہجد میں سنے۔ اور آپ حضرت کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو بالکل نہیں، بالکل دبلے پڑتے، چلو بہت طاقتور جیسا پہلوان ہوتے ہیں جوانی میں ہوتا ہے، پھر جب سجدے سے اٹھتے تو ممبر کے بازو ہی آپ کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ کہیں دھوپ نہ نکل جائے، ان کے ہاتھ ممبر کی طرف آتے لیکن کبھی ہاتھ لگاتے نہیں تھے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں، یہ جو روحانیت ہے، یہ آنکھوں دیکھیے۔ آج کیا ہوا مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسیوں کی لائن لگی ہوئی، کیوں ہے؟ تو لوگ بیمار ہیں، ان کو یہ ہے، ان کو یہ ہے، ان کو فلاں ہے، کرسیوں کی لائن لگی ہوئی، لیکن ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسی بھی نہیں، کوئی کرسی نہیں۔ یہ پھر اسی طرح جو ہے بہت سارے اعمال کو ہم نے دیکھا۔ ہمارے استاد محترم حاجی منیر الدین صاحب علیہ رحمہ خطیب مکہ مدینہ تھے، وہ اور میں عید کے دن عید ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اس وقت حضرت ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے، اس دوران ملاقات ہوئی تو کوئی اور گفتگو نہیں، کوئی اور بات نہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ حضرت خطیب صاحب سے ایک ہی بات فرمائی کہ مد صاحب آپ کی نماز یہ سب اپنی اپنی حساب سے برابر ہے، لیکن مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جو وقت ملتا ہے اس میں ذرا کمی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ کا توقف کر دیں تو 2 رکعت نفل بھی میں پڑھ لے سکتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ نفل کا مطلب کیا ہے؟ فرض نہیں۔ نفل کا مطلب کیا ہے؟ واجب نہیں۔ نفل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنت نہیں ہے۔ لیکن فرض تو کجا، واجب تو کجا، سنت تو کجا، نفل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نفل کا بھی اہتمام ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا 1-2 منٹ توقف فرمائے دعا کرنے میں تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا، ان کے حالات کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، کیسے روشن زمین تھے اور کیسے ان کے جو ہے معاملات تھے۔ میرے ایک دوست اپنے والد کے ساتھ حضرت سے بیعت کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کبھی حضرت سے ملاقات بھی نہیں تھی، کبھی گئے بھی نہیں تھے۔ جب بیعت کرنے کے لیے گئے، اپنے بیعت کا ارادہ ظاہر کیے تو حضرت نے فرمایا آپ حضرات پہلے سے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ان کی اجازت لے کے آئے۔ وہ کس سے کرے تھے، کب کرے تھے، یہ بھی نہیں، تم لوگ پہلے مرید تھے کیا، نہیں تھے کیا، اب میرے پاس پہلے مرتبہ آئے کیا، کچھ نہیں۔ بس ایک ہی بات فرمائی آپ نے کہ آپ لوگ پہلے سے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ان سے اجازت لے کے آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس مرتبے کی بات ہے،
किस शान की बात छोड़ी, ये नहीं फरमाई तो आगे आने को अच्छा है, ये है वैसा है कुछ बस। तो ये है रोशन ज़िंदगी, ये है अल्लाह का फज़ल, ये है उनका अल्लाह के पास मकाम। ये तो ये सब चीज़ें हमने आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी है। उनकी अजमत जो अपनी आंखों से देखा तो वो तो नहीं, उसको तो झुकला नहीं सकता। जो अपने कानों से सुना वो अजमत पर जो इनकार तो नहीं कर सकता। कि अल्लाह का फज़ल है कि हमको ऐसे बुजुर्गों की सोबत अता फरमाया और ऐसे अल्लाह वालों के सामने बैठने की सादत हासिल। तो ये तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बुजुर्गों की सोबत में रहने, इनके साथ बैठने का मकसद क्या है? इनकी सोबत में बैठने का मकसद अपनी आखिरत की सुधार है। हम अपनी दुनिया के लिए इनके करीब होना चाहते हैं, ये फर्क कि हम बुजुर्गों के करीब अपने दुनियावी मसाइल के लिए होना चाहते हैं। दुनियावी मसाइल ज़ैली चीज़, वो बयान करो कि कोई बीमार है तो दुआ के लिए हज़रत, कोई परेशान है तो दुआ की, वो अलग बात है। लेकिन मकसद ये मत बनाओ कि इसके वास्ते मैं उनके पास जाऊँगा, इसके गरज से मैं उनसे मोहब्बत करूँगा। ये मकसद और गरज हमारी क्या होनी चाहिए कि अल्लाह के वास्ते में उनके करीब हूँ, उनकी कुछ नसीहतों से फ़ायदा उठाऊँ, उनकी सोबत की बरकतों से कुछ हासिल करूँ ताकि मेरी आखिरत सुधर जाए। ये मकसद है। इस मकसद के लिए बुजुर्गों की सोबत अख्तियार करें। तो फिर तमाशा करने वाले हैं तो हर नमाज़ी कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों ने उनका कोई ख्याल नहीं किया, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं, एतराज़ करने वालों का भी कोई उन्होंने असर नहीं किया और तमाशा करने वालों का भी उन्होंने कोई असर नहीं किया। उनकी जो ज़िंदगी का मकसूद था वही मकसूद उन्होंने अपना बराबर उसी पर कायम। इस्तिक़ामत जिसको कहते हैं कि देखने में चीज़ छोटी मालूम होती लेकिन उस चीज़ पर हमेशा कायम रहना, ये इस्तिक़ामत। इसलिए हदीस पाक में आता है कि अगरचे के अमल छोटा हो, मामूली हो, अगर उस पर मुदावमत की जाए तो वो बेहतर है। एक रात में 100 रकात पढ़ लिए, उसके बाद 7 रात बेफिक्र है तो उसका नाम इबादत। 2 रकात से ही रोजाना अगर पढ़ रहा है तो वो काबिल कदर है। तो बुजुर्गों की ज़िंदगी में यही चीज़ आपको मिलती है कि वो अपने अमाल में इस्तिक़ामत रखते हैं, अपने इल्म में एतदाल रखते हैं और अपनी सोबत के बाफ़ैज़ से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का मकसूद है। इसी के लिए उनको याद किया जाता है, इसी के लिए उनकी जो है किताबें पढ़ी जाती हैं, उनकी सवालें सुनी जाती हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही